بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال أبو عبد الله عليه السلام: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، کل ہم نے گفتگو کی تھی لعنت کے حوالے سے اور تبرہ کے حوالے سے، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اسلام کے نظریے میں لعنت کیا ہے، اور لعنت کے جو ایتھکس ہیں لعنت کے وہ کیا ہیں، اور لعنت میں اور سب میں کیا فرق ہے، لعنت میں اور گالی میں کیا فرق ہے، سب جسے کہتے ہیں یا شتم جسے کہتے ہیں، تو اس میں کیا فرق ہے. اور خود مولا کائنات کی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ مولا کائنات خود بتا رہے ہیں کہ دشمن سے کس طریقے کا ہمارا اپروچ ہونا چاہیے، جس کے اندر ہمارا ہدف ان کی ہدایت ہونا چاہیے، اور جب لینگویج جو استعمال کرنا چاہیے وہ ریشنالٹی ہونی چاہیے، سامنے والے کے حقائق بیان کریں، اوصاف بیان کریں، جب اس کے بجائے کہ برے الفاظ کا انتخاب ہو. تو کل ہم نے یہاں تک گفتگو کی تھی، اور یعنی جب لعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور کو ڈسکس کیا تھا، تو اس کے اندر یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب بھی ظلم ہوتا ہے تو ظلم کی اساس کہاں پر ہے، ظلم کا فاؤنڈیشن، اس کے روٹس کہاں پر ہیں، تاکہ ہم صرف ظاہر طور پر ظلم کو نہ دیکھیں بلکہ اس کے ڈیپ روٹیڈ، اس کے جو فاؤنڈیشن ہیں وہاں تک جائیں، تاکہ جب مقابلہ کرنا ہے تو آپ صرف ظاہر کا مقابلہ نہ کریں بلکہ وہ فاؤنڈیشن جہاں پر ہے اس سے آپ مقابلہ کر سکیں. آج ہم گفتگو کریں گے جو ہمارے یہاں اکثر جو ہے گفتگو اتنی نہیں ہو پاتی، اس کو کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے پیش کریں. کربلا میں جو خواتین تھیں، جب ہم کہتے ہیں ارواح التی حلت بفنائے، یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہمارے ساتھ مجلسوں میں تھے تو ہم نے کہا تھا اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ان روحوں پر سلام جو کیا کرتی ہیں، ان روحوں پر سلام التی حلت بفنائے، کیا مطلب تھا؟ جو نازل ہوتی ہیں اور کیا کرتی ہیں، جو امام حسین علیہ السلام سے روحیں ضم ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، اور وہ امام حسین کو اپنے لیے پناہ گاہ بناتی ہیں. تو یہ ہم نے کہا تھا، یعنی تمام ان روحوں پر سلام جو امام حسین سے جڑ جائیں، مل جائیں، اور امام حسین کو اپنے لیے پناہ گاہ بنائیں. تو یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. نیچرل سی بات ہے، اس میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ ہر آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے، یہ راستہ کھلا ہوا ہے، جو یہ ویلیو سسٹم کو فالو کرے گا اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. یہ ہم نے گفتگو کی تھی. آج جو آپ کے سامنے چیزوں کو پیش کرنا ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اس کی آواز تھوڑی سی کم لگ رہی ہے، تھوڑی سی آواز اس کی بڑھا دیں. ایک بار پھر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. جی، تو کربلا میں جو خواتین تھیں، وہ کربلا کی خواتین جو ہیں ان کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی ان ارواح میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے لیے تھوڑا سا کم، جنہوں نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے لیے جو ہے حاضر کیا، ان کے مقصد کے لیے، ان کے مشن کے لیے. تو میں آج بہت جلدی آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. توجہ کا طالب. کربلا کی خواتین یا وہ خواتین جن کی روحوں کو ہم سلام بھیجنا چاہتے ہیں، تو کربلا کی خواتین کو علماء 4 حصوں میں بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں جو خواتین تھی وہ 4 قسم ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. پہلی وہ خواتین ہیں
جو کربلا میں موجود نہیں تھی، لیکن وہ خواتین تھیں جنہوں نے کربلا کو زندہ کیا، کربلا کے لیے کربلا ساز تھیں، یعنی کربلا کو بنانے میں ان کا کردار تھا۔ تو وہ خواتین جو کربلا نہیں تھیں لیکن کربلا میں ان کا کردار موجود تھا، یہ پہلی کیٹیگری ہو گئی۔ دوسری کیٹیگری ان خواتین کی ہے جو کربلا میں خود موجود تھیں۔ تیسری کیٹیگری ان کی ہے جو کربلا کے بعد اسیر ہوئیں اور امام کے ساتھ موجود رہیں۔ اور چوتھی کیٹیگری ان کی ہے جو اسارت میں تو امام کے ساتھ نہیں تھیں، لیکن بعد میں امام کے مقصد اور مشن کو آگے بڑھانے میں ان خواتین کا رول تھا۔ تو 4 کیٹیگری ہو گئی۔ میں ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ کے لیے بھی کلیئر ہو جائے، ذہن میں رہے۔ پہلی کون سی ہے؟ وہ جو کربلا ساز ہیں، جو کربلا میں موجود نہیں ہیں لیکن کربلا میں ان کا کردار موجود ہے۔ دوسری جو خواتین کربلا میں موجود تھیں، تیسری جو اسیر ہوئی تھیں، اور چوتھی وہ ہیں جو اسارت کے بعد سے لے کے آج تک وہ ہر خاتون جس نے کربلا کے اندر اپنا رول پلے کیا ہے، کربلا کے مشن اور مقصد میں اپنا رول پلے کیا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں 4 کیٹیگریز ہیں، ایک ایک کر کے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے وہ کیٹیگری خواتین کی جو کربلا میں موجود نہ تھیں، اس میں ہم سب سے پہلے آ کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خاتون جو کربلا میں نہیں تھیں وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ شہدائے کربلا میں سے شامل ہو گئے۔ یعنی ہر ماں کربلا میں موجود نہیں تھی، لیکن وہ مائیں تھیں جنہوں نے تربیت ایسی کی کہ جس کی وجہ سے وہ شہدائے کربلا میدان میں آ کے جنہوں نے اپنی جان دی۔ تو یہ وہ مائیں ہیں جو کربلا میں موجود نہیں تھیں لیکن کربلا ساز تھیں، انہوں نے کربلا کو بنایا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ارباب اعضا وہ خاتون ہیں جو اہل بیت کے مقصد کو زندہ رکھنے کے لیے وہ تمام کلچرل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہیں، اور وہ ان کلچرل ایکٹیویٹیز کے تھرو کربلا کو زندہ رکھتی ہیں۔ میں مثال دوں آپ کے سامنے، حضرت ماریہ نام کی ایک خاتون تھی، حضرت ماریہ بنت سعد۔ یہ خاتون بصرہ سے تھی، اور بصرہ میں ان کا گھر مشہور تھا کہ ان کے گھر پر اہل بیت کی مجالسیں ہوتی تھیں، اور مولا کائنات کی ولایت کا دفاع ہوتا تھا، اور وہ محفلیں اور وہ مجلسیں ہوتی تھیں جہاں پر شہداء کی تربیت ہوتی تھی۔ کربلا میں تقریباً 10 شہداء بصرہ سے آئے تھے۔ علماء کہتے ہیں اکثر بصرہ سے جو آنے والے شہداء تھے وہ ماریہ بنت سعد کے گھر پہ جاتے تھے اور وہاں کی محفلوں اور مجلسوں میں انوالوڈ تھے۔ یعنی ان کے گھر پہ صرف مجلسیں نہیں ہوتی تھیں، ان کے گھر پہ وہ مجلسیں ہوتی تھیں جو شہداء پرور ہوتی تھی، جہاں سے شہادت کی پرورش ملتی تھی۔ تو ماریہ بنت سعد خود کربلا میں موجود نہیں تھیں، لیکن ان کا کردار کربلا میں موجود تھا۔ مثلا ادہم بن امیہ نام کا ایک صحابی ہیں جو امام کے ساتھی تھے اور کربلا میں شہید ہوئے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو تھے جب یہ نکلے تھے تو آخری مجلس جو تھی ماریہ بنت سعد کے گھر پہ انہوں نے اٹینڈ کیا تھا، اس کے بعد کربلا کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ تو جو مجلسیں گھر پہ ہوتی ہیں، کبھی کبھی چھوٹی مجلس ہوتی ہے لیکن اس کا اثر بڑا ہوتا ہے، کبھی کبھی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں لیکن اثر بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ مجلسیں بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک مجلسیں کراتے ہیں تاکہ ثواب مل جائے،
اور ایک مجلسیں ہوتی ہیں تاکہ ہماری نسلوں کی تربیت ہو جائے. دونوں مجلسوں میں فرق ہے. جو کام دین میں، توجہ کیجیے، جو کام دین میں الہی مقصد سے متصل ہونے کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام جہاد کہلاتا ہے. تو مجلس بھی یا رسوماتی مجلس ہے، یا ہم نے رسم کے لیے کی ہے، یا ثواب کے لیے کی ہے، یا ہر سال کرتے تھے اس لیے کی ہے، یا ان مجلسوں کا مقصد تھا کہ ہدایت ہو اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے خدمت ہو، مجلسیں دونوں میں فرق ہے. میں ایک مثال دوں آپ کے لیے. آیت اللہ خامنہئی انسان و 250 سال کتاب میں اس مثال کو نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت زید نے قیام کیا تھا، چوتھے امام کے بیٹے حضرت زید، انہوں نے قیام کیا تھا ظالمین کے خلاف، تو اس زمانے میں ایک خاتون تھی جس نے چند درہم حضرت زید کو بھیجا تھا. اور اسی زمانے میں ایک شخص تھا جس کے گھر پر بہت مجلسیں ہوتی تھیں، بہت کھانا کھلاتا تھا. تو آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں کہ یہ شخص جس نے 2 درہم بھیجا ہے، اس کا کام صرف ثواب نہیں ہے، ثواب کے ساتھ جہاد بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس جہاد میں شامل کر لیا جو حضرت زید کرتے تھے. تو مجلسیں کیوں ہیں؟ مجلسیں اس لیے ہیں کہ سماج کی کوئی برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو کربلا کی تربیت، کربلا کے اقدار کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، شہادت سے محبت دلانا چاہتے ہیں. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. ہم نے مجلسوں کے ساتھ ایک چیز کی ہے کہ ہم اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم یہاں پرسہ دینے آئے ہیں. ہم دینے والے ہیں اور وہ لینے والے ہیں. ہم دینے والے ہیں اور وہ لینے والے ہیں. جب تک ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم لینے والے ہیں وہ دینے والے ہیں، تب تک ہم مجلسوں سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. یہاں ہم دینے نہیں آئے، ہم لینے آئے. تو مجلس جب ہم اس ایٹیٹیوڈ سے کریں گے کہ ہم لینا ہے، تو ہماری مجلس کا پورا تصور بدل جائے گا کہ ہمیں ان کے در سے لینا ہے. اور سب سے بہترین چیز کیا لینا ہے؟ ان کے در سے معرفت لینی ہے، سیکھنا ہے نا. تو کلچر جو ہے ماریہ بنت اسد سے، ماریہ بنت سعد سے جو ہمیں لینا ہے کہ ہمیں گھر میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی مجلسوں کے رواج کو بڑھانا ہے. اور لیکن یہ چھوٹی چھوٹی مجلسیں با معرفت اور با مقصد ہونی چاہیے. مثلا علماء کہتے ہیں کہ آپ 52 فیملیز جوائن ہو جائیں اور ہر شب جمعہ ہر ایک اپنے گھر پہ مجلس رکھے اور پورے سال کا ایک شیڈیول بنائے. اور پورے سال کے شیڈیول کے ساتھ یہ بھی بنائیں کہ پورے سال میں ہمیں کیا حاصل کرنا ہے جو ہمارے اندر مسنگ ہے. اور ہر شب جمعہ میں چھوٹی چھوٹی مجلسیں کرائیں تاکہ آپ کے درمیان بانڈنگ کریٹ ہو اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہو. فائنل ہدف کیا ہے؟ کہ ہم فرد سے امت بن جائیں، انڈیویجول سے کمیونٹی بن جائیں. یہ اصل ہدف ہے. تو کربلا ساز محفلیں اور مجلسوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری مجلس کربلا ساز ہو. ماریہ بنت سعد پہلی میں نے آپ کو مثال دی. یہ وہ لوگ ہیں جو کربلا کو زندہ کرتے ہیں. دوسری، ہم مصائب میں سنتے ہیں کہ جب حضرت مسلم کوفہ میں بچنا چاہ رہے تھے تو توہ نام کی ایک خاتون تھی جس نے حضرت مسلم کو سہارا دیا.
تو توآ نے اپنے زمانے میں ظالمین کے جانتے تھے کہ ظالمین ہے سامنے، بزرگ خاتون تھی، خطرہ تھا، لیکن توآ نے وہ خطرے کو لیا اور مسلم کو سہارا دیا. یعنی یہ وہ خاتون تھی جو حق کے لیے قربانی لینے کو تیار تھی اور دشمن سے مقابلے کے لیے تیار تھی. ان خواتین نے کربلا کو بنایا ہے. کربلا کے میدان میں یہ قتل نہیں ہوئے، لیکن کربلا کو بنانے میں ان کا کردار ہے، ان کے اندر ویلیو سسٹم سے اس کا کردار ہے. دوسری خاتون ہو گئی کربلا ساز خاتون. تیسری خاتون کون ہے؟ دلہم ہے. دلہم کون ہے؟ جب زہیر کو خط آتا ہے امام کا اور زہیر کو کہتے ہیں کہ مثلا امام بلاتے ہیں، تو زہیر پہلے شک کرتے ہیں. زہیر کی بیوی جو رہتی ہے دلہم، وہ انہیں کہتی ہے کم سے کم جا کے بات تو سن لو، اگر بات ماننا نہیں بھی ہے تو بھی جا کے سن لو. کیونکہ دلہم جانتی تھی کہ زہیر جائیں گے تو امام حسین کی ہاتھ سے تربیت لے کے آئیں گے. تو وہ بیویاں ہیں جو بیویاں اپنے شوہر کو جنتی بنا دیتی ہیں. اور کوفہ میں وہ بیویاں بھی تھیں جو کہہ رہی تھی کہ مسلم تو مر جائیں گے، تم کیوں مر رہے ہو؟ تو یہ وہ بیویاں ہیں جنہوں نے کربلا کو رچایا، کربلا کو بنایا، جس میں دلہم کا نام ہے. یعنی دلہم نہ ہوتی تو زہیر نہ پہنچتے، دلہم کے ذریعے سے ہدایت ہوئی. تو پس ہمارے گھر میں وہ کربلا ساز عورتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ جب مشکلیں اور سختیوں کا وقت آتا ہے تو یہ عورتیں کیا کہتی ہیں؟ تمہیں کیا پڑی ہے، تم گھر پہ رہو. یا یہ کہتی ہیں کہ خدا کے دین کو اور حسین کو اور امام زمانہ کو ضرورت ہے تو آپ آگے جاؤ. یعنی اگر یہ کہتے ہیں تو کربلا ساز خواتین ہیں. تو پس پہلی کیٹیگری جو آپ کے سامنے پیش کی وہ کن کی ہے؟ وہ ان لوگوں کی ہے، وہ ان خواتین کی ہے جو کربلا میں موجود نہیں تھی. میں نے کچھ ایگزامپلز دیے ہیں. وہ کربلا میں موجود نہیں تھیں، لیکن کربلا میں ان کا کردار موجود تھا اور ان کا اثر جو ہے کربلا میں دکھائی دیتا ہے. یہ پہلی خاتون. اور یہ کربلا ساز خاتون ہونے کے لیے آج ہر خاتون کے لیے یہ راستہ کھلا ہوا ہے کہ ہم بھی وہ خواتین بنیں جو کربلا ساز خواتین ہوں. میں مثال دوں آپ کو. جب بی بی زینب کے روضے پہ حملہ ہو رہا تھا، غالباً 2013-14 کی بات ہے، اس وقت اربعین کے لیے گیا تھا میں. تو اربعین میں 2 ٹائپ کے امام حسین کے عاشق نظر آئے مجھے. ایک جلوس نکل رہا تھا، جو جلوس تھا اس میں ماتم ہو رہا تھا اور ماتم زور سے ہو رہا تھا. اسی جلوس میں کسی نے کہا کہ اگر ہم خود دفاع کرنے نہیں جا رہے تو کم سے کم جو لوگ دفاع کرنے گئے ان کی حمایت میں نعرے ہی بلند کر دیں. تو ان لوگوں نے کہا we have to go back to our countries and we have jobs. انہی کے سامنے سے لبنان کا ایک جلوس جا رہا تھا. تو جو لبنان کا جلوس جا رہا تھا اس میں خواتین اپنے خاندان والے بیٹے شوہر کے فوٹو لے کے آگے چل رہے تھے. میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ یہ کیوں فوٹو لے کے جا رہے ہیں آپ، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب بی بی زینب کے روضے پر حملہ ہوا تو ایک بار حضرت زینب پر حملہ ہوا تو عباس نہیں تھے اس لیے حملہ کر گئے، لیکن آج جب بی بی زینب کے روضے پر حملہ ہو رہا ہے تو ہزاروں لاکھوں عباس کے چاہنے والے زندہ ہیں. اب یہ نہیں ہونے دیں گے کہ زینب کے روضے پر حملہ ہو. تو یہ ہمارے بیٹے ہیں، شوہر ہیں، جن کو ہم نے حضرت زینب کی راہ میں قربان کر دیا.
اور روزے پہ آئے ہیں ہدیہ دینے کے لیے کہ کیا مولا یہ جن کو پیش کیا ہے کیا قبول ہے؟ دو قسم کے ہو گئے. ایک کربلا ساز جو اپنے آپ کو کربلا میں دیکھتے ہیں آج کی کربلا ہے، آج ہمیں کربلا میں رول پلے کرنا ہے، اور وہ خواتین جو اپنے آپ کو ویسا سمجھتی ہیں. اور دوسری وہ ہوں گی جو صرف رسمیں منائیں گی. ایک اور مثال دوں کہ انقلاب کے زمانے میں ایک خاتون گھر پہ جھاڑو لگا رہی تھی. اچانک سے ایک ملٹری کا آدمی آتا ہے. جب وہ گھر میں آتا ہے تو آدمی رونے لگتا ہے. ملٹری کا جو آدمی آتا ہے یہ اس کو دیکھتی ہے اور جھاڑو مارنا شروع رکھتی ہے. اس کو پوچھتے ہیں کہ شخص ملٹری والا جو آتا ہے وہ آواز کرتا ہے تاکہ وہ عورت متوجہ ہو جائے. جب وہ عورت متوجہ ہوتی ہے تو متوجہ ہو کے وہ کہتی ہے کیا خدا نے میرے چوتھے کو بھی قبول کر لیا؟ اور وہ جھاڑو مارنا کنٹینیو کرتی. 3 شہید ہو چکے تھے بیٹے، چوتھا بیٹا آخری تھا، لیکن جھاڑو مارتے مارتے کہتی ہیں کیا خدا نے میرے چوتھے کو بھی قبول کر لیا؟ یہ کربلا ساز خواتین ہیں. ہماری مجلسوں سے ہماری تربیت ایسی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک اور مثال دوں تاکہ ہماری بہنوں کے لیے بھی کلیئر رہے، کیونکہ آج خواتین کے حوالے سے گفتگو ہے. کہ شیخ زکزکی کے جب 4 بیٹے شہید ہوئے تھے تو ایک میرے دوست ہیں وہ ڈاکیومنٹری بناتے ہیں، وہ ڈاکیومنٹری بنانے اس زمانے میں ادھر ہی تھے. تو وہ بتا رہے میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ جب 4 بیٹوں کے لاشیں آئے تو اس وقت ان کی زوجہ جو تھی وہ قرآن پڑھ رہی تھی اور لوگ رونے لگے. تو انہوں نے آواز بلند کر کے کہا کہ کوئی روئے گا نہیں، میں نے اپنے بچوں کو حسین کی راہ پر قربان کر دیا. یہ نئے نویلے شیعہ عزادار، لیکن انہوں نے کربلا سے صرف رسم نہیں لی، کربلا سے ویلیوز بھی لی. اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ ریزلٹ یہ بس اصل کربلا کا سینٹر اور کربلا کی ویلیو سسٹم کہاں سے پمپ ہونی ہے؟ گھر سے. اور گھر میں اگر خواتین اہل کربلا بن جائیں تو اگلی نسلیں اہل کربلا ہو جائیں گی. اور اگر خواتین نہ بنے، یہ شوہر تو تھوڑی دیر رہتے ہیں، پورا دن بزی رہتے ہیں جاب پہ، گھر پہ آتے ہیں، پورا دن جو نظام چلاتی ہے وہ خاتون چلاتی ہے. اس لیے خاتون کو کربلائی ہونا ضروری ہے. بس عزیزان گرامی، پہلا مرحلہ میں نے بہت جلدی طے کر لیا. وہ خاتون جو کربلا میں موجود نہیں تھی لیکن کربلا ساز خاتون تھیں. ایک دوسری کیٹیگری ان کی ہے جو کربلا میں موجود تھیں، وہ خواتین جو کربلا میں موجود تھیں اور انہوں نے قربانیاں دیں. کربلا میں 9 مائیں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کو کربلا میں اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھا. 9 مائیں تھیں، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو اپنے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھا. مثال کے طور پر رباب نے حضرت علی اصغر کو، حضرت زینب نے اون محمد کو، حضرت لیلہ نے حضرت علی اکبر کو، فروا نے حضرت قاسم کو. اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس کی مادر ہیں، عبداللہ ابن مسلم کی مادر ہیں، محمد ابن ابی سعید ابن عقیل کی مادر ہیں، عمر بن جنادہ کی مادر ہیں، اور عبداللہ ابن وہاب قلبی کی مادر ہیں. یہ تمام 9 خاتون ایسی ہیں کربلا میں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھا. ویلیوز کیا لینی ہے؟ ویلیوز یہ لینی ہے کہ اگر دین کو ضرورت پڑے تو کیا میں اپنے وقت کے امام کے لیے اپنے بچوں کو قربان کرنے تیار ہوں یا نہیں. میں نے دین سے اتنے ویلیو سسٹم لیے ہیں، کربلا سے میں نے اتنا سیکھا ہے کہ کربلا کی خواتین جو تھیں وہ اپنے بچوں کو پیش کر رہی تھیں، شب عاشور سب کو تیار کر رہی تھیں. یہ تمام خواتین شب عاشور کو
اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں کہ کل قربانی دینا ہے۔ 9 مائیں کربلا میں ایسی تھیں جو کربلا میں موجود تھیں اور جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے۔ آل علی تھیں کربلا میں، اور بنی ہاشم کی دوسری خواتین تھیں، کچھ کنیزیں تھیں۔ اس طریقے سے کربلا میں خواتین کا ایک مجموعہ تھا۔ کچھ چیزیں جو کربلا کے اندر بہت واضح ہیں اور کربلا کی خواتین میں بہت واضح ہیں۔ ایک، عشق خدا، عاشق خدا جمع ہوئی تھی وہاں پر۔ 2، عشق عبادت، عبادت اور بندگی میں یہ بہت آگے تھی۔ 3، ولایت پذیری، اپنے مولا کے حکم پر قربانی دینے کا جذبہ۔ 4، ایثار و قربانی، دوسروں کی قربانی دینے سے پہلے خود قربانی دینے کا جذبہ۔ یہ کربلا کی خواتین کے اندر کچھ خاص خصوصیات ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، اس کے اندر کچھ ایگزامپلز میں لوں تاکہ ہمارے لیے باتیں کلیئر ہوں۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلا ایگزامپل ہمارے پاس وہاب کلبی کی بیوی اور ماں ہے۔ وہاب کلبی، جس طریقے سے میں نے شیخ زکزکی کا کہا، شیخ زکزکی چند دن ہوا تھا کہ ائمہ معصومین کو انہوں نے قبول کیا تھا، اسی طریقے سے وہاب کلبی چند دن ہوا تھا کہ مسلمان ہوئے تھے، کرسچن تھے۔ وہاب کلبی کی شادی کو 20 دن ہوئے تھے، اور وہ دلہن جس کا شوہر 20 دن کی شادی ہوئی ہو، اس کی فیلنگز کیسی ہوتی ہیں؟ نئی زندگی کی شروعات ہے، کتنے ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں نئی زندگی سے، نئی لائف سے۔ 20 دن ہوئے شادی ہو۔ کربلا سے نزدیک ایک جگہ ہے جہاں پر جہاں سے ان لوگ گزرتے ہیں، جس کا نام ہوتا ہے سالبیہ۔ سالبیہ نام کی جگہ پر پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاب ابن کلبی جو ہیں وہ جاتے ہیں پانی لانے کے لیے۔ امام حسین وہاں سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک بوڑھی عورت اور ایک اس کی بہو جو ہے وہ پانی نہیں ہے خیمے میں۔ امام وہاں سے گزرتے ہیں، ان لوگ پانی کی پیاس ان کو ہوتی ہے۔ امام جو ہیں ایک پتھر کو ہٹاتے ہیں تو وہاں سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ چشمہ جاری ہوتا ہے، یہ لوگ پانی پیتے ہیں۔ جب امام چلے جاتے ہیں تو وہاب جو ہیں پلٹتے ہیں تو ان کی ماں کہتی ہے کہ ایک جوان آیا تھا، ایک شخص آیا تھا، وہ دکھنے میں ایسا تھا جیسے حضرت عیسیٰ، وہ دکھنے میں ایسا تھا جیسے حضرت عیسیٰ، اور اس نے یہ معجزہ دکھایا۔ جیسے ہی وہاب کو پتا چلا، وہاب نے فوراً اسلام کو قبول کیا اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ عزادار سید الشہداء، خدا ایسے بہت سارے مومنٹس ہماری زندگی میں لاتا ہے جہاں پر ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ اس کے بعد یہ جذبہ ہونا کہ جو پتہ چل گیا ہے حق ہے، اسے قبول کرنا بڑا سخت ہے۔ ہمیں لگتا ہے امام سامنے ہوتے تو ہم سب کر لیتے ہیں، امام آج سامنے نہیں ہے، امام کا حکم سامنے نہیں ہے، غیبت امام میں نائب سامنے نہیں ہے، حق سامنے آ گیا قبول کر لیں، ضد نہ کریں۔ سخت ہوتا ہے لیکن کیوں؟ کیونکہ ہماری نفس تربیت شدہ ہوتی ہے اسی چیز کو زندگی بھر کرنے کے لیے۔ جب اس کی مخالفت میں کوئی چیز کرنی ہوتی ہے تو بڑا فیصلہ ہے، اس نفس پہ پتھر سے اس نفس کو کچلنا پڑتا ہے، یہ سخت ہوتا ہے۔ وہاب میں یہ تھی کوالٹی۔
ان کی بیوی میں یہ کوالٹی تھی کہ روکا نہیں. آپ کیوں؟ آپ کو کیا پڑی ہے؟ کوئی نہیں آیا، صحابی نہیں آیا، لوگ نہیں آئے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ روکا نہیں. ماں اور بیوی نے ساتھ دیا، چلے میں بھی چلوں گی. اور یہ ماں اور بیوی چند دن کے مسلمان اس مرحلے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب وہاب کا سر کاٹ کے دشمن پھینکتا ہے تو وہاب کی ماں اس سر کو اٹھا کے دشمن کی طرف پلٹ کے پھینک دیتی ہے. کہتی ہے خدا کی راہ میں جو دے دیتے ہیں وہ دوبارہ پلٹ کے نہیں لیتے. ہے یہ جذبہ. کربلا ان خاتون جتنی خواتین تھی انہوں نے کربلا کو رچا ہے. کہتے ہیں کچھ روایتوں کے مطابق کہ ان کی جو زوجہ تھی وہ جیسے وہاب کو قتل کر کے سر پھینکا گیا تو اسے جوش آیا اور وہ میدان میں چلی گئی اور دشمن نے اسے بھی قتل کر دیا. یعنی کچھ روایتوں کے حساب سے کربلا میں خاتون جو شہید ہوئی تھی وہ وہاب کی وائف تھی، وہاب کی بیوی تھی. چند دن کے حسین کے ساتھ نے وہاب کو اور اس کی عورت کو جنت میں بالا ترین مقام پر پہنچا دیا. کچھ لوگ کئی 100 سال عبادت کرتے ہیں، کئی سال عبادت کرتے نہیں پہنچ پاتے ہیں. کچھ لوگ چند دنوں میں کہاں پہنچ جاتے ہیں. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں جب ایک محفل تھی جہاں شہید جو تھے جنگ کے لیے جا رہے تھے اور شہداء تھے، آیت اللہ بہجت وہاں سے پلٹ کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایک رات میں وہ سفر طے کرتے ہیں جسے ہمیں طے کرنے کے لیے 60 سال لگتے ہیں. جو شہید ہوتے ہیں، شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں. کہ سب سے ہائیسٹ چیز کیا ہے اسپریچویلٹی میں؟ کہ آپ سب کچھ خدا کو دے دو. اچھا سب کچھ کیا دے دو؟ سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ جان. جان خدا کی راہ میں دے دو. جب انسان دے رہا تو کیا اسپریچول لیول پر ہوگا؟ تبھی تو جان دے گا. اور جو لوگ اپنا مال نہیں دے رہے نا وہ جان نہیں دیں گے یقیناً. آج جو خمس نہیں دے رہے اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں آج اپنا مال نہیں دے رہا ہوں لیکن امام آئیں گے تو میں جان دے دوں گا. ایزی والی چیز نہیں دے رہے ہو تو ہارڈ والی کیا دو گے؟ وہاب کی مادر اور وہاب کی بیوی یہ رول ماڈل ہے خواتین کے لیے. کربلا میں موجود تھیں، چند دنوں کی تربیت تھی، لیکن ایک قانون ہے. عزیزان گرامی توجہ کریں. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ جیسے میں طالب علم ہوں تو بہت سارا سیکھیں گے تب ہم سمجھیں گے. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں تم جتنا جانتے ہو نا اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے خدا خود سکھا دے. ہم سب جانتے ہیں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے. یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں. جو جانتے ہیں اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ کوئی ہائر سٹیج ہمیں مل جائے. اچھا سب سے بڑا گناہ کون سا ہوتا ہے بتائیں؟ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو معصوم کیا کہتے ہیں؟ وہ گناہ جو چھوٹا ہو لیکن انسان کو لگے یہ گناہ چھوٹا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. جس گناہ کو بھی ہم چھوٹا سمجھنے لگے، گناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم کے مخالفت. اللہ کہتا ہے ڈونٹ ڈو اٹ، میں بولتا ہوں آئی ول ڈو اٹ. یہ گناہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے ڈونٹ ڈو اٹ، میں کہتا ہوں آئی ول ڈو اٹ. یہ گناہ ہے. اور اگر میں اس کو چھوٹا سمجھ کے کروں تو چھوٹا نہیں رہ گیا، بڑا ہو گیا. بس وہاب کی ماں اور وہاب کی بیوی کیا ہے؟ رول ماڈل ہے. ایک اور ماں ہے کربلا میں جو کربلا کی ماں ہے، عمر ابن جنیدہ کی ماں. عمر ابن جنیدہ
ابن جنیدہ جو ہے، جنیدہ خود کربلا میں شہید ہو چکے ہیں. ان کے بیٹے تھے عمر ابن جنیدہ. کربلا میں شب عاشور کو یہ ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے کربلا میں کل امام حسین پہ شہید ہونے کی. کتنی عمر ہے؟ 11 سال. جب یہ آتے ہیں شہادت کے بعد، جب ان کی ماں ان کو اگلے دن عاشور کے دن تیار کر کے بھیجتی ہے، تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ تیرے باپ کا غم تیری ماں کے لیے کافی ہے، پلٹ جائے. تو عمر ابن جنیدہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے ہی مجھے تیار کر کے بھیجا ہے یہ جذبہ. کربلا کی خاتون، کربلا کی خواتین وہ تھیں جو سب دینے کو تیار تھیں، اور آج بھی ہیں. عزیزان گرامی، یہ جو حضرت زینب کا روضے کا دفاع ہوتا ہے، کربلا کا روضے کا دفاع ہوا، اس میں سے ایک شہید تھے، قم کے شہید ہیں. ان کی شہادت 8 تاریخ کو ہوئی، 8 محرم کو. جب ان کا 8 محرم کو پتہ چلا تو سب پرسہ دینے آئے. تو اس کی ماں نے گھر سے ہکال کے باہر نکال دیا. شرم نہیں آتی تمہیں؟ آج عباس کا ماتم کروں یا اپنے بیٹے کا ماتم کروں؟ آج بھی خواتین ایسی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کربلا کی خاتون کو، کربلا کی خواتین کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتی ہیں. عمر ابن جنیدہ 11 سال کی. خوب، آج ہم کیا کریں؟ آج ہم 11 سال کے بچے کو یہ تیار کریں کہ امام زمانہ کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے تمہیں ان تک پہنچنا ہے. اپنے بچوں کو ایسے علوم سکھائیں جو امام کے کام آ سکیں. اپنے بچوں کو تربیت کریں کہ اگر موقع ملے امام پہ قربانی دینے کا، مال دینے کا، تو پیچھے نہ ہٹیں. دولت کمائیں لیکن دولت کے غلام نہ بنیں، دولت کو اسلام کی خدمت میں استعمال کریں. ایجوکیشن حاصل کریں، ٹاپ لیول کا حاصل کریں، لیکن طاغوت کی خدمت میں کے لیے نہیں، قدرت کو حاصل کر کے دین، اسلام اور اہل حق کی خدمت کرنے کے لیے. وہ مائیں جن کے اندر جن کے خون کے اندر کربلا دوڑنے لگتا ہے، وہ مائیں اپنے بچوں کو ایسی تربیت نہیں کرتی، کیونکہ وہ خود کربلا میں موجود ہوتی ہیں، ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی کربلا میں ساتھ میں رکھتی ہیں. یہ جذبہ کربلا کی خاتون سے ملے گا. ایک اور خاتون ہے جس کا نام ام وہاب ہے. یہ خاتون عبداللہ ابن عمر کلبی کی وائف ہے. یہ کوفہ میں رہتی ہیں. یہ اور ان کے شوہر سنتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام آ چکے ہیں. جب پتہ چلتا ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام آ چکے ہیں تو شوہر کہتا ہے بیوی سے کہ میں جا رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور یہ عظیم مرتبہ ہے رسول کے نواسے کے لیے اپنی جان دے دینا، ان پر قربان ہو جانا. تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیوی کہتی ہے بالکل احسن، بالکل صحیح بات کی ہے تم نے، اور تم اکیلے نہیں جاؤ گے، تمہارے اس مقصد کے اندر میں بھی چلوں گی. یہ خواتین، کربلا میں شہید ہونا ہے، میڈل تو ملنے والا نہیں ہے، کربلا میں جا کے شہادت ملنے والی ہے. چھپ کے دونوں کوفہ سے باہر نکلے اور جا کے، علماء لکھتے ہیں 7ویں یا 8ویں محرم کو آ کے یہ لوگ جوائن کیے امام کو. تو یہ ہماری زندگی میں بھی موقع آتا ہے. ہمیں جب فیصلہ لینا ہوتا ہے تو ہماری فیصلے میں اولویت کیا ہوتی ہے؟ خدا، رسول، دین، اہل بیت یا دنیا؟ اگر ہم مثال کے طور پر، مجھے پتا ہے کہ یہاں پر ایجوکیشن کا نظام ایسا ہے کہ میرے بچوں کو کیا کیا سکھایا جائے گا. مجھے اس بات کا شک ہے کہ میرے بچوں کی آخرت خراب ہو سکتی ہے. اب یہ شک کی شدت کتنی ہے وہ خود انسان فیصلہ کرتا ہے. 2 آؤٹ پٹ میرے سامنے ہیں کہ میرا بچہ دنیا میں اچھی یونیورسٹی میں پڑھ لیا ہے، لیکن
اس کا نظریہ مرد اور عورت کے لیے یہ ہے کہ کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. اس کے برخلاف اگر میرا بچہ کم بھی پڑھے لیکن مضبوط ہو ایمان میں، خدا کے دین کے لیے، اہل بیت کے دین کے لیے مضبوط ہو، میدان میں کھڑا رہے، میں کس کو چوز کروں گا؟ اگر میرے لیے یہ پاسبل ہے کہ بچوں کو گھر میں ایسی تربیت دوں تاکہ ان کی جڑیں مضبوط ہوں، کربلائی جڑیں ہوں، اب میں میدان میں بھیج رہی ہوں تو میرا بچہ سپاہی بن کے جا رہا ہے، اب وہ یونیورسٹی میں ایک سولجر بن کے جا رہا ہے، دفاع کر رہا ہے دین کا، اسلام کا، اہل بیت کا. یہ تو میں نے تربیت ہی نہیں کی ہے. پورا دن اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا تھا، آئی پیڈ دے دیا تھا، وہ موبائل دیکھ رہا تھا، ویب سیریز دیکھ رہا تھا، وہ کارٹونز دیکھ رہا تھا، اینیمیشن دیکھ رہا تھا. میں نے تربیت پہ توجہ نہیں دی. وہ جو دیکھ رہا ہے وہ یا تو رحمان کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے، اس کے ذہن پر اس کا نقشہ ضرور ہوگا. جو بھی دیکھے گا انسان، there is nothing without impact. مووی دیکھیں گے امپیکٹ ہوگا، اینیمیشن دیکھیں گے امپیکٹ ہوگا. تو وہ 11 سال کی میں توجہ چاہوں گا، ان کا کور ویلیو کیا تھا جو ہمیں اپنانا ہے اپنی زندگی میں؟ ان کا کور ویلیو یہ تھا کہ امام زمانہ، وقت کے امام کے لیے تجھے تیار ہونا ہے اور تجھے اپنا سب کچھ وقت کے امام پر قربان کر دینا ہے. یہ کور ویلیو ہے، اور وہ انہوں نے پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا. پوری رات تیار کیا، اگلے دن میدان میں بھیجا، اور میدان میں بھیجا اور شہادت نصیب ہوئی. پریکٹیکلی کر کے بھی بتایا ہے نا. تو کربلا میں یہ خواتین ہیں جو موجود ہیں. چند ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے دیے ہیں. حضرت رباب ہیں، علی اصغر دیا، ظلم سہا. بس یہ کچھ ایگزامپلز دیے ہیں، باقی آپ انشاءاللہ خود مطالعہ کریں. وومن آف کربلا کر کے بک بھی آپ سرچ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں. ایک چیز ارباب اعظم میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پڑھنا شروع کریں. صرف مولانا لوگ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں. جو پڑھ کے آیا وہ آپ کو کچھ دے دے گا، جو پڑھ کے نہیں آیا آپ کو ٹہلا دے گا. آپ خود پڑھیں، کتابیں اویلیبل ہیں، ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. خود پڑھیں، خود علم حاصل کریں، اپنے معیار کو بلند کریں. کوئی چیز آیت اللہ خامنہ ہی کہتے ہیں بک کو ریپلیس نہیں کر سکتی ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں بک میں ایک شخص جس نے 30 سال پڑھائی کیا ہے، 30 سال کے علم کو ایک بک میں وہ کنسائز کر کے آپ کو دے دیتا ہے. اب آپ اس کے 30 سال کے علم کے مالک ہو گئے ایک بک پڑھ گئے. یہ بک ہے، اس نے ساری ریسرچ کیا تھا، اور ساری ریسرچ کا خلاصہ آپ کو دے دیا. آپ نے وہ پڑھ لیا، اب اس کے آگے بڑھ رہے ہو. اس طریقے سے علوم آگے بڑھتے ہیں. تو خود بھی پڑھیں تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے. اچھا، تیسری خواتین وہ ہیں جو کربلا سے نکلی اور اسیر ہوئی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان تمام کیٹیگریز میں ہیں. کربلا ساز بھی ہیں، بچے کربلا میں شہید ہوئے، کربلا میں موجود بھی تھیں، کربلا کے بعد اسیر بھی ہوئیں، مبلغ بھی تھیں. تمام بیسٹ ایگزامپل حضرت زینب ہے. لیکن کیونکہ میں چاہ رہا تھا دوسری خواتین سے بھی جو کربلا کی ہماری آشنائی ہو، اس کے لیے میں نے دوسرے ایگزامپلز بھی آپ کے سامنے دیے. یہ خواتین جب اسیر ہوئیں تو نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ لیڈیز بہت ایموشنل ہوتی ہیں، خدا نے ان کو ایسے بنایا ہے کہ عاطفی ہوتی ہیں. لیکن حضرت زینب نے یہ بتایا ہے کہ جب دین کو ضرورت پڑے تو میں میدان میں کھڑے ہو کے دشمن کا مقابلہ بھی کر سکتی ہوں. ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ حضرت زینب کیا کرتی ہیں. خطبہ کس لہجے میں دیا انہوں نے؟ امام علی کے لہجے میں. کیا خطبہ دیا؟
کیا خطبہ دیا ہمیں نہیں پتا. اسے کہتے ہیں سٹائل اوور سبسٹنس. ہم نے اپیئرنس خالی لیا ہے چیزوں کا، سبسٹنس پہ نہیں گئے. معلوم نہیں کیا کہ کیا بولی انہوں نے، اس پہ ہی خوش ہو گئے، اس پہ ہی نعرے لگا دیے بس. بی بی زینب نے جہاد کیا ہے کربلا کے بعد. سخت حالات میں جو ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، ذرہ برابر کہیں ایسے لگنے نہیں دیا کہ ہم ضعیف ہیں وہ مضبوط ہیں. خطبے دیکھیں، حماسی خطبے ہیں، دشمن کو ذلیل کرنے والے خطبے ہیں. اس سفر میں امام حسین کی ایک اور بیٹی تھی جن کا نام ہے فاطمہ بنت الحسین. وہ شاعرہ تھیں، شعر لکھتی تھیں. اس پورے راستے میں ان کا بھی کلیدی کردار ہے کہ وہ شعر لکھتی تھیں، اور ایسے شعر لکھتی تھیں جو ظالموں کے سامنے جب قافلہ رکتا تھا تو وہ شعر پڑھتی تھیں جس سے دشمن کی تمام آئیڈیالوجیز تباہ ہو جاتی تھی. تو یہاں پر جو خواتین ہیں ان کے لیے کیا رول ماڈل ہے کہ سختیاں آتی ہیں تو امام حسین کا راستہ نہیں چھوڑنا ہے، مضبوطی سے اسی وقت کھڑے رہنا ہے جب سختیاں آئیں گی. جب مشکل آئے گی اسی وقت کیا کرنا ہے؟ سختیوں کے سامنے مقابلہ کرنا ہے. اور حضرت زینب نے، حضرت ام کلثوم نے، حضرت فاطمہ بنت الحسین نے، امام زین العابدین نے جو خطبے دیے ہیں، جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں کے لوگوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا. ان کے خطبوں کا رزلٹ تھا کہ 4000 توابین کوفہ سے اور اطراف سے تیار ہوئے تھے، کیونکہ چوتھے امام نے اور ان بیبیوں نے خطبہ دے دے کے ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑ دیا. لیکن وہ یہ سوچنے کے بجائے کہ ہم توابین، توجہ چاہوں گا، خدا ان کی شہادتوں کو قبول کرے. علماء کہتے ہیں خدا انشاءاللہ دعا کرنی چاہیے، لیکن ان کی شہادتیں جب یہ امام حسین کو ضرورت تھی تو یہ ساتھ میں نہیں آئے. یہ 4000 توابین جب امام حسین کو ضرورت تھی تو ساتھ نہیں آئے. اور جب امام حسین شہید ہو گئے تو بجائے اس کے کہ یہ خیمے حق کو جوائن کرے، مختار کو جوائن کرے، ان لوگوں نے کہا ہم تو صرف لڑنا چاہتے ہیں، مرنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، امام حسین کے نام پر بس قربان ہونا چاہتے ہیں. اہل بصیرت نہیں تھی. پہلے غلط فیصلہ کیا کہ امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. اگر پہلے 4000 کھڑے ہو جاتے تو ممکن نہیں تھا کہ مسلم شہید ہوں. کہ میں نے یہاں پڑھا نہیں تھا، پچھلے سال میں نے پڑھا تھا ہانی ابن عروہ کے کتنے فالوورز تھے، وقت نہیں، تو بات کہیں اور چلی جائے گی. لیکن ممکن نہیں تھا کہ اگر یہ 4000 جو بعد میں شہید ہوئے توابین اگر اس وقت کھڑے ہو جاتے تو مسلم شہید نہیں ہوتے، امام حسین کے بعد میں شہید نہیں ہوتے. پہلے انہوں نے غلط فیصلہ کیا. میں نے خواص کی مجلس میں پڑھا تھا، خواص کون ہوتے ہیں؟ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے والے خواص ہوتے ہیں. ان لوگوں نے صحیح وقت پہ غلط فیصلہ کیا، امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. اور بعد میں جب توبہ کیا تبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کیا. مختار کے پاس آنے کے بجائے ایسے ہی جا کے لڑ کے شہید ہو گئے. دیکھیں ارباب عزا، امام حسین کی راہ میں شہادت بہت بڑا شرف ہے، لیکن وہ شہادت کو کیسے حاصل کرنا ہے. ایک شہید تھے، بصرہ سے چلے تھے، شاید ان کا نام خفیفہ نام تھا، شاید میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لکھا ہوا ہے لیکن وقت نہیں ہے. خفیفہ نام کے ایک شاید صحابی تھے، بصرہ سے چلے تھے. جب وہ کربلا پہنچے تو شام غریبہ ہو چکی تھی. جب کربلا پہنچے تو شام غریبہ ہو چکی تھی. امام کے خط کا جواب دے کے آئے تھے اور امام سے شہدائے کربلا میں شامل ہونا چاہتے تھے. اور جب پتہ چلا کہ امام حسین شہید ہوئے ہیں تب انہوں نے حملہ کیا دشمن کی طرف. یہاں کی شہادت اور ہے کیونکہ شہدائے کربلا کے ساتھ ہیں، میدان ہیں، وہیں پر ہیں، وہیں کے لیے دعوت تھی، وہیں بلایا گیا تھا.
لیکن عرصہ گزرنے کے بعد اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس زمانے میں میری پوزیشن کیا ہونی چاہیے. عزیزان گرامی، میں ہمیشہ ہمارے انقلابی دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ چوتھے امام کے زمانے میں ہوتے تو ہمیشہ آپ چوتھے امام کی مخالفت کرتے، کیونکہ امام حسین نے قیام کیا اور چوتھے امام نے واقع حرہ ہو رہا ہے اور چوتھے امام کو امان نامہ دیا گیا اور چوتھے امام نے ایک امان نامہ لے لیا اور چوتھے امام نے کہا کہ جو بھی مدینہ والے امان چاہتے ہیں میرے گھر میں آ جاؤ، اور چوتھے امام نے خود بھی امان لیا، مدینہ والوں کو بھی امان دلایا. کیا مطلب ہے؟ کیونکہ زمان بدلتا ہے. میں مجلسوں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امام کا ہدف نہیں بدلتا لیکن اسٹریٹجیز بدل سکتی ہیں، اور میں نے بیان بھی کیا تھا کہ کیوں امام نے کام کیا تھا. توجہ کریں، یعنی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس زمانے میں مجھے کیا کرنا ہے. آج سے 50 سال پہلے کی ضرورتیں اور تھیں، آج کی ضرورتیں اور ہیں. آپ کو اور مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس زمانے میں مجھے کیا کرنا ہے. میں کچھ خطبوں کے جملے آپ کے سامنے بی بی کے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کس لیول پر گفتگو کر رہی تھی. حضرت زینب خطبے میں کہتی ہیں، یا اہل الکوفہ یا اہل الخطل والغدر والخزل. کہتی ہیں بی بی، اے کوفہ والوں، اے دھوکے بازوں، اے غداروں، اے ساتھ چھوڑ دینے والوں، کاٹ کے کہہ رہے ہیں. پھر بی بی کہتی ہیں، اے کوفہ والوں، اے ہیلا گر، اے خیانت کار. اب سنیں بی بی کیا کہتی ہیں، تم آج رو رہے ہو. جب بی بی خطبہ دینا شروع کری تھی تو یہ رونے لگے. بی بی کہتی ہیں، آج اشکوں کے آنسو بہا رہے ہو، اور جب امام کو ضرورت تھی تو تم نے ساتھ نہیں دیا. جب امام کو ضرورت تھی تو ساتھ نہیں دیا، اب رو رہے ہو. خدا کرے تا قیامت روتے رہو اور تمہارے نالے کبھی ختم نہ ہوں. بی بی کہنا چاہ رہی ہیں کہ کوفہ والے وہ تھے جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا، وعدہ کیا، خزل تھے، وعدہ خلافی کی. جن سے امام نے امید لگائی تھی وہی امید کو توڑا. اگر کوئی یہ کیریکٹرسٹکس رکھتا ہے کہ امام اس سے امید لگاتے ہیں لیکن وہ امام کے مخالفت میں کرتا ہے کام، یا وقت پہ ساتھ نہیں دیتا جس سے امام کے موومنٹ کے اوپر نیگیٹو اثر پڑتا ہے، تو اور اس کے بعد روتا ہے، تو بی بی کہہ رہی ہے کہ تم روتے رہو تا قیامت روتے رہو. دو قسم کے رونے ہیں، ایک رونا جو بیدار کرتا ہے حق کا ساتھ دینے کے لیے، اور ایک رونا وہ ہے کہ رو رہے ہیں لیکن حق کا ساتھ نہیں دینا چاہتے. بی بی نے ڈانٹا، بی بی نے ان لوگوں کو ڈانٹا. اس کے بعد دوسرا ایک خطبہ ہے جو غالباً فاطمہ بنت الحسین نے دیا. اس میں بی بی اپنے عظمت اور اپنے خاندان کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، اور بیان کرنے کے بعد کہتی ہیں، ہم اہل علم ہیں. جو پہلے ہماری گفتگو ہوئی تھی، ابن رسول اللہ کیوں کہہ رہے تھے، رسول سے رابطہ کیوں کر رہے تھے، یہاں پر اپنے خاندان کی عظمت کو بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں، تم جانتے ہو تم نے کس پر حملہ کیا ہے، کس کو قتل کیا ہے. ان لوگوں میں سے لوگ وہ بھی تھے جو قتل میں شامل تھے، کوفہ میں آ گئے تھے. بی بی کہتی ہیں، تم جانتے ہو کس کو قتل کیا ہے، کیونکہ قتل کیا ہے لعنت کے حقدار ہو اور عذاب کا انتظار کرو. یہ آپ کو جملے وہ نہیں لگ رہے ہیں کہ کوئی قیدی آیا ہے ریکویسٹ کر رہا ہے، بھائی صاحب مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو. یہ وہ خطبے ہیں کہ جو اسیری کے عالم میں ایسے خطبے دیے جا رہے ہیں جو جیت کا اعلان ہے.
سامنے والے کو ذلیل اور حقیر سمجھ کے اپنے دین اور اپنے مقصد کو بلند سمجھ کے خطبے دیے جا رہے ہیں. بی بی ام کلثوم کا خطبہ ہے جس میں بی بی ام کلثوم کہتی ہیں کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابھی تماشائی بن کے آئے ہو, اہل بیت کا تماشا دیکھ رہے ہو. یہ وہ خواتین ہیں جو کربلا کے بعد موجود تھیں, اور کربلا میں جو میں نے پہلے پڑھ چکا ہوں وہ امام حسین کے مقصد میں شامل تھیں. مقصد میں شامل ہونے کی وجہ سے وہ جو خطبے حسین نے دیے تھے وہی لہجے میں, وہی کلام میں کوفہ والوں کو خطبے دیے گئے. یعنی وہی کنٹینیویشن ہے نور کا, اور اپروچ بھی وہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان خطبوں کے ذریعے سے بیدار کرنا ہے. بس مجلسیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. وہ مجلسیں جو بیدار کرتی ہیں روحوں کو, انسان کو تیار کرتی ہیں وقت کے امام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے, اور وہ مجلس جو آپ کو پاس دیتی ہیں جنت جانے کا. دونوں میں فرق ہے. وقت کے امام کی طرف توجہ کرنا. خود حضرت فاطمہ بنت الحسین کے سلسلے میں کچھ چیزیں بیان کر دوں. حضرت فاطمہ بنت الحسین کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بی بی کی عظمت اتنی تھی کہ عبادت میں اتنی شریک ہوا کرتی تھی کہ نماز صبح سے جو عبادت ان کی شروع ہوتی تھی, نماز لیل سے, تو جب تک سورج نہیں نکلتا تھا تب تک عبادت میں ہمیشہ مشغول رہا کرتی تھی. کچھ علماء روایت میں لکھتے ہیں کہ وصیت نامہ روز عاشور ان کو دیا تھا امام حسین نے. اتنی عظمت کی قائل تھیں مولا حسین کے نزدیک. تو یہ بیبیاں ہیں جو میدان میں تھیں. یہ ہیں خواتین کربلا کی. ایک اور چیز کہہ دوں, کسی خاتون نے کربلا میں جنت کی تمنا نہیں کی, سب نے حسین کی تمنا کی, سب نے شہادت کی تمنا کی. بلند تھیں, بلند مرتبہ تھیں. اور یہ جو شاعر اپنے خیالوں کو تھوپ دیتے ہیں اہل بیت پر, توجہ چاہتا ہوں, ہمیں اہل بیت جیسا بننا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان جیسا بنیں. ہم ان جیسے نہیں بنتے, شاعر انہیں ہم جیسا بنا دیتے ہیں. اے کاش وہ ایسا کرتی, اے کاش ان کا دل یہ کرتا, اے کاش میں بچے کے ساتھ یہ کرتی اور وہ کرتی. تم تھوڑی نہ ہو, وہ کیا کرتی وہ خود خطبے میں کہہ رہی ہیں. آپ وہ پڑھو, وہ شعر لکھو جو انہوں نے کہا ہے. ہم ان کے مرتبے کو برقرار رکھنے کے بجائے اپنے لیول پر لانے کی کوشش کر لیتے ہیں. یہ ظلم ہے ان کی ذات کے ساتھ. بلند ہے, وہ بلندی کو آپ مینٹین کریں جو ان کے اندر تھی. وہ زینب جس کو امام حسین روز عاشور کہہ رہے بہن مجھے دعا میں یاد رکھنا, امام معصوم زینب کو کہہ رہا ہے تم مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. ان کی بلندی کتنی ہوگی, اور ان کو ہم کیسے جذبات ان کے لیے لکھ دیتے ہیں, کیسے نوعیں لکھ دیتے ہیں. یہ لوگ ایسے نہیں تھے, ہماری طرح نہیں تھے. آپ سوچیں شیخ زکزکی کی وائف اس لیول پر ہے تو زینب کے لیے کیا سوچیں گے. شیخ زکزکی کی وائف یہ نہیں سوچ رہی کاش میرے بیٹے کی شادی ہو جاتی. وہ کہتی حسین کے راہ میں دے دی, میں واپس نہیں لوں گی, میں روؤں گی نہیں. اب سوچے زینب کبریٰ کہاں ہوں گی. یہ ہمارے بنائے ہوئے مصنوعی تھاٹس ہیں, اور ہمیں اہل بیت کے راہ پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. پس عزیزان گرامی, حضرت فاطمہ کے سلسلے میں بیان کر دیا. آخری چیز بیان کرنا ہے, وقت کی کمی. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. چوتھی کیٹیگری عزیزان گرامی ان کی ہے جو کربلا کے بعد
اسارت کے بعد رہائی ملی، اور رہائی ملنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کربلا کے مشن اور مقصد کو باقی رکھا، جس کی ایک مثال میں نے آپ کو دے چکا ہوں۔ وہ کون سی ہے؟ وہ ام البنین کی میں نے مثال دی تھی کہ مدینہ کے چوراہے پر چیک پوائنٹ پر بیٹھتی تھی، وہاں مصائب پڑھتی تھی۔ ام البنین بہت اچھی شاعر تھیں، عرب زبان میں شاعری کا رواج تھا، لیکن ام البنین مانی ہوئی شاعرہ تھیں، ادب ان کا بہت سٹرونگ تھا۔ اور ام البنین جو ہیں وہاں جا کے بیٹھ کے کیا کرتی تھیں؟ لوگوں کو بیدار کرتی تھیں۔ اسی طریقے سے دیگر خواتین بھی گھر میں پروگرامز کرتی تھیں تاکہ امام حسین ان کا مقصد زندہ رہے۔ چوتھی کیٹیگری جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، خصوصاً خواتین اگر سن رہی ہیں، جو جہاں سن رہی ہیں توجہ سے سنیں۔ یہ وہ کیٹیگری ہے کہ امام حسین کے کربلا اور شام کے بعد ہر وہ خاتون جو مقصد حسین کو زندہ رکھنے کے لیے جو بھی اقدام کرے، جو بھی ایفرٹس لے، علماء کہتے ہیں یہ وہی خواتین میں سے ہوں گی جو کربلا کی خواتین کی تھیں۔ وہ چوتھی کیٹیگری ہوگی۔ یعنی یہ راستہ آج کی تمام خواتین کے لیے کھلا ہوا ہے کہ تمہیں امام حسین کے مقصد کو باقی رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے، اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے، ظہور کے لیے کوشش کرنا ہے، اپنی نسلوں کی تربیت کرنا ہے۔ اگر تم یہ کر رہی ہو تو تم بھی کربلا کی خاتون میں سے خاتون ہو۔ چوتھی کیٹیگری علماء کہتے ہیں وہ یہ کیٹیگری ہے۔ بس وقت نہیں ہے، لیکن آج عزیزان گرامی ہماری خواتین کے لیے جنگ بہت عظیم ہے، کیونکہ ہر طرف سے دشمن عورت کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ ایسا کیوں، ویسا کیوں، حجاب کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں، یہ سب تو چھوڑیں، وہ تو سوال یہ کر رہا ہے اب عورت ہی کیوں؟ پہلے اس نے کہا کہ ہم عورت کو آزادی دلانا چاہتے ہیں، پھر کہا عورت کیا ہے وہی نہیں معلوم ہے۔ You cannot define what is a woman۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں تمام حملے کا محور عورت ہے، اور وہ ہمیشہ رہی ہے، کیونکہ سماج کو تباہ کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، مرد کو بے غیرت بنا دو، عورت کو بے حیا بنا دو، سماج تباہ ہو جاتا ہے۔ مرد کو بے غیرت بنا دو، عورت کو بے حیا۔ بے غیرت کسے کہتے ہیں؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، پانی پلا دیں۔ بس پھر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ رسول ہے، کی موت ہے، طرز انقلاب ہے۔ چندے کے لیے کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ مومنین آپ جو ہو سکے سپورٹ کریں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ پھر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہمارا وہ اصول ہے، مفقت کی موت ہے، جو درس انقلاب ہے۔ کربلا 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 کربلا، حسین پہ قربانیاں، انقلاب بچائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی۔ اذان گرامی ایک اور آخری مثال دوں آپ کو، پھر ربط مصائب بھی کم پڑھوں گا کیونکہ وقت آج تیزی سے گزر گیا۔ توجہ کریں، آج کے زمانے میں حجاب ایک مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے اوپر توجہ دیں۔
آیت اللہ سیستانی کے جملے بیان کر رہا ہوں. آیت اللہ سیستانی نے خط لکھا 40 میں جانے والے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے. اس خط میں آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں امام حسین کو جسم پر لگے ہوئے زخم سے زیادہ اقدار پر لگے ہوئے زخم زیادہ ان کے لیے سنگین ہیں. کہتے ہیں کہ اگر وہ خاتون جو 40 کے دوران اتنی بڑی عبادت کے دوران مکس گیدرنگز ہو رہی ہیں، اپنے حجاب کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے دور ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، حجاب کا خیال رکھو. ہماری جلوس نکلتے ہیں، مرد ماتم کرتے ہیں، عورتیں بیٹھ کے دیکھتی ہیں. کیا دیکھ رہی ہیں آپ اپنا ماتم کریں، مرد اپنا ماتم کریں، آپ اپنی عزاداری کریں، وہ اپنی عزاداری کریں. کہتے ہیں ہم علم کی زیارت کر رہے ہیں. علم کی زیارت تو 2-5 منٹ میں ہو جاتی ہے، 2 گھنٹہ کیوں کھڑے ہو؟ اسلام نے پروموٹ کیا ہے کہ مرد ماتم کریں، عورتیں کھڑے ہو کے دیکھیں. اس بات کو پروموٹ کیا اسلام نے. اسی بات پہ روتے ہیں کہ بیویوں کو لایا گیا بازار میں اور بیوی کے نام پر خود بازار میں آ رہے ہیں. بڑا المیہ ہے. ہماری محفلیں ایسی نہیں ہیں. آپ دیکھیں، توجہ کریں جو ہمارے یہاں حال ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے. بس ایک آخری مثال پیش کر دوں عزیزان گرامی، وہ ہے ہمسر خولی، اس ملعون کی بیوی. جب حضرت مختار ڈھونڈنا چاہ رہے تھے خولی کو اور ہمسر خولی کو پتا چلا کہ امام حسین کا قتل کیا ہے، اس نے بچوں کا قتل کیا ہے، تو اس نے خود مختار کو خولی کا راستہ بتایا کہ خولی کہاں پر ہے. فرعون کی بیوی اور خولی کی بیوی یہ بتا رہی ہے کہ سخت ترین اور بدترین ماحول میں رہنے کے باوجود بھی ایمان کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، وہ بھی اس مرحلے پہ کہ نبی اور امام کے کام آ جاؤ. خولی کی بیوی کس میں شامل ہو گئی؟ چوتھی کیٹیگری میں. وہ لوگ جو کربلا کے مشن کو، مقصد کو باقی رکھ رہے ہیں. تو اگر خولی کی بیوی رکھ سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ پس عزیزان گرامی، ہماری خواتین کو پیغام ہے کہ کربلا کی ویلیوز کی طرف بڑھیں. عظیم ویلیوز ہیں. آپ کے روٹس جو ہیں بہت پیور ہیں. خدا نے چاہے کہ وہی شرف، وہی عزت، وہ وقار آپ کا باقی رہے اور اسی راستے کو آپ اور ہم کنٹینیو کریں. پس عزیزان گرامی، کربلا میں وہی ایک ماں تھی جس کا ایک بچہ کربلا میں تھا. وہ ماں اتنی بھوکی پیاسی تھی کہ اس کا شیر ختم ہو گیا تھا. اس ماں کا شیر ختم ہو گیا تھا. ارباب عزا، کربلا میں شہید بہت ہیں، لیکن 6 مہینے کا شہید انسان تصور کرتا ہے تو اس کی روح ہل جاتی ہے کہ کیسے ممکن ہے. لیکن وہ منظر آئی کہ حسین کی تنہائی کا یہ عالم ہے کہ حسین اطراف میں دیکھتے ہیں تو حسین کو کوئی صحابی نہیں نظر آتا، کوئی اہل بیت میں سے نظر نہیں آتا. عباس نظر نہیں آتے، علی اکبر نظر نہیں آتے، جون نظر نہیں آتے، زہیر نظر نہیں آتے، کوئی نظر نہیں آتا. حسین کہتے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میرا مددگار ہو. ایک چھوٹے بچے نے، 6 ماہ کے بچے نے خود کو گہوارے سے گرا دیا. ارے جب وہ گہوارے سے گرا بچہ تو بیوی بچے کو گود میں لے کے آتی ہے، حسین سے کہتی ہے مولا اگر اس نے پانی نہ پیا تو یہ پیاس سے جان کھو بیٹھے گا. امام حسین اس بچے کو گود میں لیتے ہیں، دشمن کے قریب جاتے ہیں
اور دشمن کے قریب جا کے امام کی بے بسی پر غور کرے کہ امام اس بچے کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، گرم ریتی پر رکھ دیتے ہیں، اور دشمن سے کہتے ہیں اگر تجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں پانی پی لوں گا تو یہ بچے کو میں نے رکھ دیا ہے۔ ارباب علماء لکھتے ہیں علی اصغر کی پیاس کا عالم، کیونکہ آج شب عاشور منائی جاتی ہے، صرف یہ مصائب آج پڑھتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کے پیاس کی شدت وہ تھی کہ علماء لکھتے ہیں تلزی عربی میں کہتے ہیں اس حال کو جس حال میں ایک مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو پہلے وہ اچھلتی ہے، تڑپتی ہے، اور آخر میں جب تھک جاتی ہے تو اپنے منہ کو کھولتی ہے، پھر بند کر لیتی ہے، پھر کھولتی ہے۔ کہتے ہیں علی اصغر اس منزل پر پہنچ گئے تھے۔ ارے دشمن نے پانی نہ دیا، ارے دشمن کا لشکر رونے لگا، حسین نے علی اصغر کو اٹھا لیا، وہاں سے 3 بال کا تیر چلا۔ ارباب ازا یہ تیر بچوں پہ نہیں چلایا جاتا، اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے چلایا جاتا ہے۔ تیر چلا، گردن علی اصغر پیوست ہو گئی۔ بس مجھے نہیں پتا کہ مادر علی اصغر کے پاس جب لاشا لائے ہوگے حسین نے تو وہ ماں جو 6 مہینے کے بچے کو چوما کرتی تھی، اس ماں نے اس لاشے کو کیسے دیکھا ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیر سے عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اہل بیت کی راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ دعا میں دعا یہ ہے کہ ہماری خواتین کو راہ کربلا کو سمجھنے کی اس راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کی چادر محفوظ رہے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد راہ امام پر چلنے کی توفیق دے۔ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ نائب امام حضرت آیت اللہ خامنہئی حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کئی مظلومین ہیں ان کی حفاظت فرما، غزہ کے مظلومین کی حفاظت فرما، ظالمین کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔